الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الى یوم الدین اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 29 ہم نے شروع کر لی تھی، جس میں ہم اس فریز پر بات کر رہے تھے یسألہ من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اسی سے سوال کرتا ہے۔ کل ہم نے بہت تفصیل سے اس پر بات کی تھی کہ ہر انسان اپنی ہر طرح کی نیڈ کے لیے اللہ کا محتاج ہے۔ ہر انسان وہ جو اللہ کو پکارتا ہے وہ اپنی ہر دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کا محتاج ہے۔ بعض اوقات انسان دنیا کے ورل پول میں ایسا بزی ہوتے ہیں کہ اللہ کو پکارنا بھول جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کو انسان پکارنا چھوڑ دیتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے اندر سے اللہ کی نعمت کی قدر کم ہوتی جاتی ہے، اور جب نعمتوں کی قدر کم ہونے لگتی ہے تبھی انسان کی عبادات افیکٹ ہوتی ہیں۔ تو اسی اینگل سے ہم کل بات کر رہے تھے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے خالق اور مخلوق کے ریلیشن شپ میں ویکنس لے آتے ہیں جب وہ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ اسی لیے آج کی جتنی ینگ نسل ہے، یوتھ ہے، جتنا ینگ کراؤڈ ہے، اس کو دعا کی اہمیت اور نماز کی اہمیت ضرور سکھانی چاہیے۔ زندگی میں کتنا ہی ہسل بسل کیوں نہ ہو، نماز کبھی نہ چھوٹے۔ ایک مومن یہ بات جانتا ہے کہ میں نے اللہ کو بلائنڈلی فالو کرنا ہے۔ جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس نے اللہ کو بلائنڈلی فالو کرنا ہے، وہ اللہ کے کسی حکم پر آبجیکشن نہیں کرتا، وہ اللہ کے کسی حکم کو کویسچن نہیں کرتا، وہ شریعت کو اپنے گلے کا پھندا نہیں سمجھتا۔ اور اگر ہمیں یسألہ من فی السماوات والارض کا ایسنس یاد رکھنا ہے تو اس کا ایسنس یہ ہے that you have to accept what he wants from you۔ جو اللہ ہم سے چاہتا ہے ہمیں اس کو قبول کرنا ہے، تب ہم خود بخود اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم میں سے کوئی انسان، کوئی بھی مخلوق انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ ہم انسان تو بالکل بھی اپنے آپ کو کبھی انڈیپینڈنٹ نہ سمجھیں، اس لیے کہ آپ اور میں اللہ کی اونرشپ میں ہیں۔ آپ اور میں مانے یا نہ مانے، باہر دنیا مانے یا نہ مانے، اصل میں ہم سب اللہ کی امانت ہیں۔ آج دنیا میں اللہ کی اونرشپ ایکسپٹ کرنے کو قبول نہیں ہوتے۔ ادھر موت آنے کی دیر ہوتی ہے، جس پہلے کلمے سے آپ کو اور مجھے یاد کیا جاتا ہے وہ پہلا کلمہ ہوتا ہی یہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایبسلیوٹلی ہم صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ بہتر نہیں تھا اپنے نفس کو اپنی زندگی میں والنٹیرلی اللہ کے حوالے کر دیتے؟ مرنے کے بعد تو ہمارے جسم کو اور ہماری روح کو تو پلٹنا ہی اللہ کی طرف ہے، جسم بھی زمین کے حوالے اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو جتنا اپنی ول پاور سے انسان اپنے نفس کو تھام کر اللہ کی بندگی کی طرف آتا ہے، اتنا وہ اپنے درجات کو بلند کر رہا ہوتا ہے، اتنا اس کی زندگی میں شکر کا ایلیمنٹ آ رہا ہوتا ہے۔ ورنہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، اگر بار بار یاد کی جائے تو اس سے بھی انسان کے اندر اپنی نعمتوں کی قدر آتی ہے۔ موت کو بار بار یاد کرنے سے انسان کو خالق یاد آتا ہے۔ کتنا ہی بڑا گھر کیوں نہ ہو، کتنی ہی زیادہ جائیدادیں کیوں نہ ہوں، جانا تو اسی تھوڑی سی چند گز کی قبر میں ہے۔ گھر والے آپ سے کتنی بھی محبت کیوں نہ کرتے ہوں، خود آپ کو اپنے کندھوں پر چھوڑ کر آئیں گے قبرستان۔ کتنی بھی محبت کرنے والی اولاد اور کتنا بھی محبت کرنے والا شوہر کیوں نہ ہو، کتنے دن وہ آپ کی ڈیڈ باڈی کو اپنے پاس رکھیں گے؟ آپ کو اور مجھے آخر میں فائنلی قبرستان ہی پہنچنا ہے۔ جیسے کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ جتنا زندگی میں موت کو یاد رکھتے ہیں، آپ کے لیے اللہ کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی سکن کی ریجوینیٹنگ سکنز کے لیے، کریمز کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے۔
انسان اپنے گھر کو کتنا مرتبہ، سال میں 1 مرتبہ فیومیگیشن کراتے ہیں تاکہ گھر میں کیڑے مکوڑے ختم ہو جائیں. کتنے آرام سے کراتے ہیں. گھر کی فیومیگیشن کرا کے کیڑے مکوڑے ختم کیے جا سکتے ہیں. قبروں کی فیومیگیشن کوئی کراتا ہے؟ ایک دفعہ ہمیں قبر میں ڈال دیا تو ہماری قبروں کی کوئی فیومیگیشن نہیں کرائے گا. ایک دفعہ ہم قبر میں چلے گئے تو اس کے بعد پھر آپ نے اور میں نے کتنی بھی سکن ریجوینیٹنگ کریمز لگائی تھیں، ہم نے تو وارم بفے بننا ہی بننا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں، قبر ہر دن ہر انسان کو پکارتی ہے اور قبر کہتی ہے انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں. انا بیت الظلم، میں اندھیروں کا گھر ہوں. انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں. انا بیت الوحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں. تو مجھ میں آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لو. موت ہر انسان کو آنی ہے. اگر کسی کو موت نہ آتی تو کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ کسی مخلوق کو موت نہ دیتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. لو کانت الدنیا تدوم لأہلها لکان رسول اللہ مخلدون. اگر اللہ کسی کو ہمیشگی عطا کرتا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کوٹ آتا ہے، حضرت علی کہتے ہیں الموت لیس منہ الفوت. موت جس سے کوئی فرار نہیں ہے، جس کو کوئی فوت نہیں ہے، موت کو کوئی فنا نہیں ہے. ان اقمتم لہ اخذکم، اگر تم اس کو اپوز کرو گے اٹ ول اوور پاور یو. وَإِن فَرَرْتُم مِّنْهُ يُدْرِكْكُم، تم اس سے دور بھاگو گے وہ تم کو آ پکڑے گی. اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ. تم کتنے ہی بڑے فورٹیفائڈ پیلسز کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو، جب موت آئے گی تو انسان کا سب سلسلہ دنیا سے ختم ہو جائے گا. ہاں، احادیث یہ ضرور بتاتے ہیں کہ جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ موت کو ایک ریمپ کی شکل میں، ایک ریمپ کو کیا کہتے ہیں، بھیڑ، مینڈھے کی شکل میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ لائیں گے اور پھر اس کو ختم کر دیا جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے جنت والے ہمیشہ جنت میں اور دوزخ والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، اس لیے کہ موت کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن وہ ہوگا جب تمام فیصلے، تمام حساب کتاب کمپلیٹ ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ انسان والنٹیرلی اپنے نفس کو اللہ کی عبادت کا اور اللہ کی اطاعت کا عادی بنائے. بہتر ہے اپنے الرحمن کی قدر ہمیں اسی زندگی میں سانس لیتے ہوئے آ جائے، ورنہ نہیں بھی آئی تب بھی زبردستی ہانکتے پکارتے الیہ ترجعون، لوٹایا تو اسی کی طرف جائے گا. قرآن میں جتنی مرتبہ یہ فریز آتا ہے الیہ ترجعون، وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، خود جانے کو تیار نہیں ہوں گے. somebody has to drag them back to Allah. انسان کبھی بھی مرنا نہیں چاہتا، انسان واپس نہیں جانا چاہتا تو اس کو فرشتے گھسیٹ کر واپس لے کر جائیں گے. جب کسی نیک انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو ملک الموت جیسے ہی روح قبض کرتے ہیں، نورانی فرشتوں والے، نورانی چہروں والے، نور والے فرشتے جو جوگ در جوگ آتے ہیں وہ اس روح کو فوراً لے لیتے ہیں اور ان کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے جس میں وہ اس روح کو لپیٹ دیتے ہیں اور پھر وہ پہلے آسمان دنیا کی طرف ٹریول کرتے ہیں. دروازہ نوک کرتے ہیں آسمان کا، آواز آتی ہے، صدا آتی ہے کہ کون ہے؟ یہ فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے. ویلکم کیا جاتا ہے اور دروازے کھولے جاتے ہیں. یہی پروسیس ریپیٹ کیا جاتا ہے سیکنڈ اسکائی پر، پھر تھرڈ پر، ٹل سیونتھ. اور اس نیک روح کو اس کا مقام علیین میں دکھایا جاتا ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں، ایز کمپیئر ٹو دوسری روح جو گناہ گار کی روح ہے، جو اللہ کے نافرمان کی روح ہے. ملک الموت جب اس کو نکالتے ہیں، دیر آر لاٹس آف احادیث، ہمارا موت اس وقت ٹاپک نہیں ہے، جب اس کو ملک الموت اس جسم سے نکالتے ہیں، جسٹ ٹو گیو یو اے پیرابل، کہ جس طرح سے آپ ایک اپنی باربیکیو کی راڈ جس کو آپ ریڈ ہاٹ کر لیں، اس کے اوپر سے آپ کوئی وولن شرٹ کو گزاریں تو ساری وولن شرٹ کے تھریڈز جو ہیں وہ اس آئرن راڈ پر چپک جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ گناہ گار کی روح ملک الموت کو دیکھ کر ایسے ہی جسم میں چھپتی ہے، لیکن ملک الموت اس کے ایک ایک فائبر سے روح کو قبض کر لیتے ہیں. اور جیسے ہی ملک الموت کے ہاتھ میں روح آتی ہے گناہ گار کی، جو ساتھ کھڑے ہوئے سیاہ چہروں والے فرشتے ہوتے ہیں جن کے پاس سخت بدبودار کفن ہوتا ہے، وہ اس روح کو اس میں لپیٹ دیتے ہیں
اور پھر اس روح کو پہلے آسمان دنیا تک لے جایا جاتا ہے، دروازے نوک کیا جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کس کی روح ہے، بتایا جاتا ہے فلاں ابن فلاں کی روح ہے، اور دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کو ویلکم نہیں کیا جاتا۔ یہ جو فرشتے جن کے پاس یہ گناہگار کی روح ہوتی ہے، یہ وہیں سے اس روح کو زمین پر پٹخ دیتے ہیں۔ یہ سارے آپ کے اور میرے سامنے یہ سب تصویریں، یہ سب حقیقتیں احادیث کے ذریعے کھول دی گئی ہیں۔ پوائنٹ تو صرف یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو غفلت سے نکلنے کا موقع مل جائے۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، یہی انسانوں کو کہا جائے گا جب موت ان کو نظر آئے گی کہ تم اصل میں بالکل اوبلیویس تھے اپنی موت سے، تمہیں یاد نہیں تھا کہ یہ حقیقت تم نے ایک دن فالو کرنی ہے۔ تو جتنا دنیا مل رہی ہے، الحمدللہ ہم سب وہ لوگ ہیں جن کے پاس نعمتوں کی کمی نہیں ہے۔ آپ کی اور میرے یہ کنسرن نہیں ہوتے کہ آلو پیاز مہنگا ہو گیا یا ٹماٹر مہنگا ہو گیا۔ لٹرلی ہم میں سے بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کو سبزیوں کے ریٹس بھی نہیں معلوم ہوتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سی ایسی شاہکار بھی ہوں گی جن کو ڈبل روٹی کا ریٹ بھی نہیں معلوم ہوگا۔ اب میں یہاں بیٹھ کے کچھ بولوں تو میرے گھر والے سنتے ہیں تو میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے واقعی نہیں معلوم ہوتا، وداؤٹ ایگزیجریشن۔ لیکن یہ حقیقت ہے، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، تو پھر کیا آتا ہے، جس کی جتنی نعمتیں ہیں اس کا اتنا سوال ہوگا۔ جب اللہ نے ہمیں اس فکر سے آزاد کیا ہے، کیا آپ کی اور میرے یہ کنسرن نہیں ہوتے ہیں کہ پیاز مہنگا ہو گیا اور ڈبل روٹی مہنگی ہو گئی اور آٹا مہنگا ہو گیا اور چینی مہنگی ہو گئی؟ جب آپ کی اور میرے یہ کنسرن اور یہ فکریں نہیں ہیں، تو پھر ہماری فکریں کیا ہیں؟ کیا ہماری فکر صرف دنیا ہے، یا ہماری فکروں میں کچھ یہ فکر بھی شامل ہوگی کہ اگر اللہ نے مجھے یہاں سے فرصت دی ہے تو میں کسی اور اینگل سے اس انسانیت کی فلاح کا کام کرنا شروع کر دوں؟ اگر اللہ نے مجھے یہاں سے فرصت دی ہے تو میں اپنے آپ کو کسی طرح سے اسپرچولی بہترین انسان بنانے میں، عبادات میں آگے بڑھانے والی بن جاؤں۔ اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں ابنڈنس دی ہے نعمتوں کے پوائنٹ آف ویو سے، تو کیوں نہ ایسے اعمال ہم اپنی زندگی میں والنٹریلی اڈاپٹ کریں کہ جنت جس میں کمپلیٹ ابنڈنس ہوگی نعمتوں کی، ہم اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو اس کا ایلیجبل بنا سکیں۔ نعمتیں برستی رہیں انسان کے اوپر اور انسان اللہ سے دور رہے، دس از دا ورسٹ کمبینیشن۔ استدراج ہے، ڈھیل ملی ہوئی ہے۔ نعمتیں برسے انسان کے اوپر، رزق برسے انسان کے اوپر، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے لائف سٹائل کو چھوڑے نہیں، یہ ڈھیل ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور نعمت جتنی برستی ہے اور جتنا انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے، اتنا آپ دیکھیں گی نعمتیں ہمیں موت سے غافل کر دیتے ہیں۔ موت کی ڈسکشن کرنے کا دل نہیں کرتا، موت کے بارے میں بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں کیا موربڈ، ہر وقت موت موت کی باتیں کرتی رہتی ہو، ہر وقت مرنے کی باتیں کرتی رہتی ہو، کین وی ڈسکس سم تھنگ ایلس؟ چلو چل کے مووی دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ بالکل ایسے ہی اتنے ہی لائٹر نوٹ پر موت کے ٹاپک کو ختم کرا دیتے ہیں۔ کیا ہر وقت مرنے کی باتیں کرتی رہتی ہو؟ سارا مزہ خراب کر دیا۔ اگر مثال کے طور پہ کسی بچے نے عید کے دن یہ کہہ دیا، کوئی ایسی بات کر دی، اگر میں مر گیا تو امی کہتی ہیں ہائے یہ کیسی باتیں کر رہے ہو۔ موت کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی مرتبہ موت کو یاد کرتے تھے؟ آپ کہتے تھے، بعض احادیث میں آتا ہے میں 100 مرتبہ، بعض مرتبہ آیا آپ 70 مرتبہ، بعض دفعہ آیا اکثر حازم ذکر اللذات، کثرت کے ساتھ آپ موت کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو موت کو ہر دن یاد رکھیں، اس سے انشاءاللہ آپ کے اندر اللہ کی بندگی کا اینگل رہے گا، ورنہ موت کو اگنور کرنے والا لمبی زندگی کی امیدوں میں کھو جاتا ہے، اور وہ صرف اور صرف دنیا کی پلاننگ کرتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 میں آتا ہے یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، ہر کوئی تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سال کی عمر دی جائے، حالانکہ اللہ موت سے کسی کو نہیں بچاتا، ہر مخلوق کو فنا ہے۔ اور جب انسان اپنی موت کو بھولتا ہے تبھی انسان جو ہے وہ ہمیشہ جوان لگنا چاہتا ہے، جوان نظر آنا چاہتا ہے، قبر اس کو اچھی نہیں لگتی۔